الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ مائدہ کی آیت 101 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ سورہ مائدہ اپنے مضمون کے لحاظ سے ختم ہو گئی تھی۔ آخر میں ایک ضمیمہ ہے جس میں سوالوں کا جواب دیا گیا ہے۔ یہی صورت سورہ نساء میں اختیار کی گئی تھی۔ یہ تمام صورتیں ہیں، ان کا انداز اپنی حیت کے لحاظ سے بھی ایک ہی ہے۔ اس سے پہلے 3 سوالوں کا جواب ہم مطالعہ کر چکے ہیں، اب چوتھے سوال کا جواب دیا ہے۔ میں نے یہ بھی عرض کر دیا تھا کہ یہ تمام سوالات ایمان والوں کے خطاب سے سامنے آئے ہیں اور اسی اسلوب میں ان کا جواب دیا گیا ہے۔ اس چوتھے سوال کے بارے میں میں نے لکھا ہے، یہ چوتھے سوال کا جواب ہے جس کی ابتدا ایک برسر موقع تنبیہ سے ہوئی ہے، یعنی سوالات اللہ تعالیٰ نے سنے، ان کا جواب دیا۔ چوتھے سوال کا جواب دینے سے پہلے ایک اصولی بات کی طرف توجہ دلائی ہے، ایک برسر موقع تنبیہ، یعنی وقت آ گیا، موقع آ گیا، مناسب معلوم ہوا کہ ایک چیز کی طرف توجہ دلا دی جائے۔ فرمایا ہے کہ لوگ غیر ضروری سوالوں سے اجتناب کریں۔ آیت کے الفاظ یہ ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم۔ ایمان والو، ایسی باتیں نہ پوچھا کرو جو اگر ظاہر کر دی جائیں تو تم پر گراں ہو۔ اور فرمایا کہ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ اور ایسے وقت میں کہ قرآن نازل ہو رہا ہے تم انہیں پوچھو گے تو وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں گی۔ اب مزید تنبیہ فرمائی ہے کہ عفا اللہ عنہا، یہ چیزیں اللہ نے معاف کر دی ہیں۔ مدعا کیا ہے کہ اس وقت تو معاف کر دی ہیں۔ واللہ غفور حلیم، اور اللہ بخشنے والا ہے، وہ بڑا بردبار ہے۔ تو میں نے عرض کیا ہے کہ اس تنبیہ کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کہ اس طرح کے سوالات حکم کے حدود و قیود بڑھا دیتے ہیں۔ یعنی جب کوئی حکم دیا جاتا ہے تو وہ علی الاطلاق ہوتا ہے۔ عام طور پر الہامی کتابوں میں، اللہ تعالیٰ کی قانون میں یہ طریقہ اختیار نہیں کیا جاتا کہ جزیات تک متعین کر دیے جائیں، ہر چیز کو واضح کر دیا جائے، بلکہ ایک اصولی بات کہی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید ہو یا اس سے پہلے کی الہامی کتابیں ہوں، ان کا مخاطب کون ہے؟ ان کا مخاطب انسان ہے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے علم سے بھی نوازا ہے، عقل سے بھی نوازا ہے، وہ اپنے تجربات سے بھی سیکھتا ہے، اس کو استنباط کی صلاحیت بھی دی گئی ہے، اس کا ایک ماضی ہوتا ہے جو اس کی تاریخ کا حصہ بن جاتا ہے، اس کا علم اس کی بنیاد پر آگے بڑھتا ہے۔ اس وجہ سے اس کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی کہ جیسے ایک اندھا ہے اور آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو منزل تک پہنچانا ہے، وہ بینا ہے جسے جہاں جہاں کوئی نازک موڑ آتے ہیں وہاں رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے قانون دینے کا طریقہ بھی یہ ہے کہ وہ چند اصولی باتیں بیان کر دیتے ہیں، اس کے بعد ان کے اطلاقات، ان کے فروع، ان کے حدود، ان کے قیود یہ لوگوں پر چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ چیزیں چونکہ عقل کی بنیاد پر متعین کی جا سکتی ہیں، اس وجہ سے ان میں شریعت مداخلت نہیں کرتی۔ تو یہاں یہی بات سمجھائی۔ اس تنبیہ کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کہ اس طرح کے سوالات حکم کے حدود و قیود بڑھا دیتے ہیں۔ یعنی ہوتا کیا ہے، اجمال میں ایک حکم ہے، آپ اس پر عمل کیجئے۔ اگر کوئی مشکل پیش آ جائے تو جو عقل میں مسلمات موجود ہیں ان کی بنیاد پر اس کو حل کر لیجئے۔ لیکن اگر آپ بار بار اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے تو پھر ہو سکتا ہے کہ ایسے حدود قیود اس پر عائد کر دیے جائیں جو لوگوں کے لیے تنگی کا باعث بنے۔ چنانچہ یہود کے ہاں
ہم کو اس کی مثالیں ملتی ہیں۔ سورہ بقرہ میں جو گائے ذبح کرنے کا واقعہ بیان ہوا ہے اس میں اس کی ایک جھلک دیکھی جا سکتی ہے۔ انہیں اتنی سادہ سی بات کہی گئی تھی کہ اس وقت قسمیں کھانا پیش نظر ہے، اس کے لیے قربانی کر لی جائے۔ قربانی وہ مناسب سی کسی گائے کی کر دیتے، کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن جب انہوں نے سوالات کرنا شروع کیے تو پھر حدود و قیود بڑھتے چلے گئے۔ اس تنبیہ کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کہ اس طرح کے سوالات حکم کے حدود و قیود بڑھا دیتے ہیں، پھر لوگ انہیں نبھا نہیں پاتے۔ یعنی پہلے سوال کرتے ہیں، ہندی کی چندھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جزیات تک کی تعین کی کوشش کرتے ہیں، جب وہ واضح کر دی جاتی ہیں تو پھر انہیں نبھا نہیں پاتے، اور اس کے نتیجے میں اللہ کے غضب کو دعوت دے بیٹھتے ہیں۔ اللہ چاہتا ہے کہ جو حکم جس طرح دیا گیا ہے اس پر اسی طرح عمل کیا جائے۔ ہر مجمل کی تفصیل، یعنی ایک بات اجمال میں تھی، آپ نے چاہا کہ اس کو تفصیل کر کے بیان کر دیا جائے، اور ہر مطلق کی تعین و تقید سے اپنے لیے مشکلات نہ پیدا کی جائے۔ یعنی ایک حکم علی الاطلاق بیان کیا گیا ہے، اب آپ چاہتے ہیں کہ متعین کر کے بتایا جائے کہ فلاں جگہ کیا معاملہ ہوگا، فلاں جگہ کیا معاملہ ہوگا، تو یہ چیز اگر کی جائے گی اور اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیں گے تو وہ ایک ابدی حکم بن جائے گا۔ حالات کی تبدیلی اور تغیر کے نتیجے میں یہ ہو سکتا ہے کہ اس پر عمل کرنا بہت مشکل ہو جائے، اس وجہ سے توجہ دلائی کہ ایسا نہ کرو۔ پھر یہ بھی ملحوظ رہے کہ خدا کی آخری شریعت قیامت تک کے لیے ہے، اس میں فقہ و اجتہاد کی وسعتیں محدود نہیں ہو سکتی، یعنی چونکہ یہ شریعت قیامت تک کے لیے دی گئی ہے، زمانے نے بہت سی کروٹیں لینی ہیں، نئی نئی صورتحال احوال پیدا ہونی ہے، اس میں معلوم نہیں کیا کیا فیصلے کرنا پڑیں گے، تمدن میں کیا تبدیلیاں آنے والی ہیں، دنیا کے نظم میں کیا تبدیلیاں آنے والی ہیں، قیامت تک کیا معاملات ہونے والے ہیں، ایجادات میں کیا صورت اختیار کرنی ہے، دنیا کے رہن سہن کے نقشے میں کیا تغیرات ہونے والے ہیں۔ تو اس وجہ سے ضروری ہے کہ اس میں اجمال رہے، اطلاق رہے، اور فقہ و اجتہاد کے لیے میدان کھلا ہوا ہو، تاکہ ہم اپنے احوال کے لحاظ سے اطلاق و انطباق کا کام کر سکیں۔ یعنی جہاں تک اس کی اپلیکیشن کا تعلق ہے اس میں اتنی وسعت رہے کہ حالات کے لحاظ سے اس میں حدود و قیود خود طے کیے جا سکیں۔ غیر ضروری سوالوں سے اندیشہ ہے کہ یہ محدود ہو جائیں گی، یعنی فقہ و اجتہاد کے لیے جو وسعت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے وہ محدود ہو جائے گی، اور آنے والی نسلوں کے لیے مشکلات کا باعث ہوں گی۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ اس وقت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، قرآن نازل ہو رہا ہے، خلافت راشدہ بعد میں قائم ہونے والی ہے، صالحین کی ایک جماعت وجود میں آ چکی ہے، تمدنی حالات بھی بالکل متعین ہیں، لوگ بہت سے مراحل سے گزر کر تربیت بھی پا چکے ہیں، یہ مشکل محسوس نہ ہو۔ لیکن آنے والی نسلوں کے لیے اس میں بڑی مشکلات ہو سکتی ہیں اگر یہ شریعت اس وقت کے لیے، جزیرہ نما عرب کے لیے یا ایک خاص قوم کے لیے ہو تو یہ چیز موضوع ہو سکتی ہے، لیکن ایک عالمی شریعت کے لیے اسے قیامت تک باقی رہنا ہے۔ یہی صحیح طریقہ ہے کہ اس میں فقہ و اجتہاد کی وسعت پر کوئی قدغن نہ آئے۔ یہ بات ہے جس کی طرف ابتدا میں توجہ دلا دی ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ اس وقت جو تم نے بعض ایسے سوالات پوچھے ہیں جن میں کچھ چیزوں کو متعین کر کے اللہ کو بتانا پڑا ہے، تو یہ چیز اللہ نے معاف کر دی ہے، تمہاری تربیت کے لیے تمہیں توجہ بھی دلا دی ہے۔ اللہ بخشنے والا ہے، وہ بڑا بردبار ہے۔ پھر ارشاد فرمایا قد سالہ قوم من قبلکم، تم سے پہلے ایک قوم نے اسی طرح کی باتیں پوچھی۔ یہ ظاہر ہے کہ بنی اسرائیل یا یہود کا حوالہ ہے، میں نے لکھا یہ حوالہ بطور مثال ہے، اور قوم سے مراد یہود ہے۔ ان کا ذکر نکرہ کے ساتھ کیا ہے، یعنی ایک قوم کہہ کر ذکر کیا ہے، یہ تنکیر کا اسلوب ہے، ایسا نہیں کیا کہ ایک قوم کی طرف تعین سے اشارہ کر دیا ہو۔ ان کا ذکر نکرہ کے ساتھ کیا ہے جس سے فی الجملہ نفرت اور اعراض کا اظہار ہوتا ہے، چونکہ یہ اتمام حجت کی صورتیں ہیں، یہ حقائق ان کے سامنے واضح کیے جا رہے ہیں، ان کی مثال دے کر مسلمانوں کو متنبع کیا جا رہا ہے۔ تو جیسے اعراض کے ساتھ آپ کہتے ہیں ایک قوم پہلے بھی اسی طرح کے معاملات میں اپنے آپ کو خدا کے غضب کی دعوت دے چکی ہے، تو یہ اسلوب اختیار کیا ہے، اور یہ اس وقت اختیار کیا جاتا ہے جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ قوم اس قابل بھی نہیں رہی کہ اس کا تعین کے ساتھ ذکر کیا جائے۔ تم سے پہلے ایک قوم نے اسی طرح کی باتیں پوچھی،
یہ جو کہا ہے کہ اسی طرح کی باتیں پوچھیں، اصل میں الفاظ کیا ہے؟ البیان کا نوٹ ہے، اصل میں قد سالہ کے الفاظ آئے ہیں، یعنی اس میں ضمیر ہے. ان میں ضمیر بیان نوعیت کے لیے ہے. عربی زبان میں یہ ضمیر اس طرح آ جاتی ہے کہ اس کا یہ ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ انہوں نے یہ بات پوچھی، یعنی بیان ہی یہ سوال انہوں نے نہیں کیا، اس نوعیت کی باتیں پوچھی ہیں، تو یہ بیان نوعیت کے لیے آ گئی ہے. قرآن کے نظائر سے معلوم ہوتا ہے کہ عربی زبان میں ضمیریں اس طرح بھی آتی ہیں، اور یہ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ ایک قوم اس سے پہلے شریعت کی حامل بنائی گئی، اللہ تعالیٰ کی کتابیں اس پر نازل ہوئیں، اللہ کے پیغمبر اس کے پاس آئے. اس قوم کو جب شریعت دی گئی تو بجائے اس کے کہ وہ اسے قبول کرتی اور اپنے علم و عقل کے دائرے میں وہ وسعت رکھتی جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ رکھیں، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پھر اس کے لیے مشکلات پیدا ہو گئی. تو ارشاد ہوا قد سأل قوم من قبلکم ثم اصبحوا بها کافرین، تم سے پہلے ایک قوم نے اسی طرح کی باتیں پوچھی، پھر انہی کے منکر ہو کر رہ گئے تھے. یعنی جب مشکلات پیدا ہو گئیں تو پھر بجائے اس کے کہ ان کا حق ادا کرتے، وہ ان چیزوں ہی کے منکر ہو کر رہ گئے. تو فرمایا کہ جب اپنے لیے مشکلات پیدا کر لی جائیں تو یہ ہوتا ہے. یہاں میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دین کے فہم میں بھی اس کا بڑا لحاظ رکھنا چاہیے. یعنی بعض لوگوں پر یہ چیز غلبہ پا لیتی ہے کہ وہ کوئی مشکل صورت پیدا کرنا چاہتے ہیں، ان کے خیال میں اس کے بغیر تقویٰ پیدا نہیں ہوتا. دین جیسے ہے بے کم و کاس لوگوں تک پہنچائیے، اتنا ہی ان کو بتائیے جتنا اللہ کے پیغمبر نے کہا ہے کہ بتایا جائے. فقہ و اجتہاد کی جو وسعتیں موجود ہیں، ممکن ہے اس میں آپ نے بھی کسی چیز کا انتخاب کر لیا ہو، لیکن اس انتخاب کو بس اپنی رائے کے طور پر بیان کر دیجئے. اگر آپ اس سے آگے بڑھیں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک خاص ذوق کے لوگ تو ممکن ہے کہ آپ کی اس بات کے نتیجے میں زیادہ ہی متقی پرہیزگار ہو جائیں، لیکن عامت الناس کے لیے بڑی مشکلات پیدا ہو جائے گی. چنانچہ یہ ضروری ہے کہ دین کو جس طرح وہ دیا گیا ہے اس کے تمام اطلاقات کے ساتھ ویسے ہی لوگوں تک پہنچا دیا جائے. اہل علم کا کام یہی ہے. جب وہ یہ کام کر دیں تو لوگ اپنے لحاظ سے انتخاب کر لیں گے. وہ دیکھ لیں گے کہ انہیں جس معاملے میں انسانی رائے شامل ہو گئی ہے کس رائے کا انتخاب کرنا ہے. تو یہ چیز بھی ضرور ملحوظ رکھنی چاہیے کہ آپ اتنی بات کہیں جتنی دین کی حیثیت سے کہنی ضروری ہے. فقہ و اجتہاد کے معاملات کو زیادہ تر لوگوں کے سوال پر چھوڑ دیں. اگر انہیں کوئی مشکل پیش آ جائے گی تو وہ اہل علم سے رجوع کر لیں گے اور ان کو رہنمائی حاصل ہو جائے گی. ارشاد فرمایا ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام. اب سوال کا جواب دیا، یعنی پہلے ایک برسر موقع تنبیہ فرمائی، اس کے بعد اب سوال کا جواب دیا. تو اس سوال کا جواب کیا ہے؟ وہ جواب یہ ہے کہ اللہ نے نہ کوئی بحیرہ مقرر کیا ہے، نہ صائبہ، نہ وسیلہ، نہ حام. کیونکہ صورتحال یہ تھی کہ حلت و حرمت کی وضاحت کی گئی تھی، تو مذہبی بنیاد پر کچھ حرمتیں مشرکین قائم کر چکے ہوئے تھے. اب ایک چیز تو یہ تھی کہ آپ خود استنباط کر لیجئے، لیکن لوگوں نے پوچھا، اور جب اس طرح متعین کر کے کہ اچھا فلاں چیز کے بارے میں بتائیے کیا حکم ہے، فلاں چیز کے بارے میں بتائیے کیا حکم ہے، جب اس طریقے سے پوچھا ہے تو یہی وہ چیز ہے جو اس تنبیہ کا باعث بن گئی ہے. یہ تنبیہ کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے سوال کا جواب بھی دے دیا کہ یہ جو تم نے حرمتیں قائم کر رکھی ہوئی ہیں، یہ بحیرہ کی حرمت، یہ صائبہ کی، یہ وسیلہ کی، یہ حام کی، اللہ نے ان میں سے کوئی چیز بھی مقرر نہیں کی. اس پر میں نے لکھا ہے کہ اس جملے میں فعل جعل استعمال ہوا ہے. ہم نے اس کا ترجمہ مقرر کرنے کے الفاظ سے کیا ہے. اس سے مراد یہاں مشروع کرنا ہے، یعنی کسی چیز کو شریعت بنا دینا، کسی چیز کو دین کا حصہ بنا دینا. اس سے مراد یہاں مشروع کرنا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا مقصود کیا ہے؟ یعنی بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام کے نام سے بعض جانوروں کے لیے جو ممنوعات مشرکین نے قائم کر رکھے ہیں، یعنی کچھ حرمتیں قائم کر دی تھیں، انہیں اللہ نے مشروع نہیں فرمایا ہے. ما جعلہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے انہیں کوئی شریعت کی سند حاصل نہیں ہے، یہ اللہ نے نہیں کیا.
وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ، بلکہ صورتحال یہ ہے کہ یہ منکرین اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں. یفترون علی اللہ الکذب واکثرهم لا یعقلون، اور ان میں زیادہ وہ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے. اب ذرا یہ سمجھ لیجئے کہ یہ بحیرہ، یہ صائبہ، وسیلہ اور حام کیا ہیں. بحیرہ اس اونٹنی کو کہتے تھے جس سے 5 بچے پیدا ہو چکے ہوتے اور ان میں آخری نر ہوتا. یعنی ایک اونٹنی ہے، اس سے 5 بچے پیدا ہوئے اور آخر میں نر بچہ پیدا ہوا. اس اونٹنی کے کان چیر کر اسے آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا. یعنی اب گویا کوئی اس کو ذبح نہیں کرے گا، کوئی اس کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھے گا، یہ اب آزاد چرتی پھرے گی. یہ ایک حرمت تھی جو انہوں نے قائم کر لی تھی. صائبہ اس اونٹنی کو کہتے تھے جسے کسی منت کے پورا ہو جانے کے بعد آزاد چھوڑ دیتے تھے. یعنی مثال کے طور پر آپ نے منت مانی کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں ایک اونٹنی نظر کر دوں گا. نظر کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ قربان کر دیں، دوسرا یہ ہے کہ اس کو آزاد چھوڑ دیا جائے. یعنی اب وہ ذبح نہیں کی جائے گی، اب اس پر سواری نہیں کی جائے گی، یہ تمام چیزیں اس کے بارے میں ممنوع ہو جائیں گی. وسیلہ بعض لوگ نظر مانتے تھے کہ بکری اگر نر جنے گی تو اسے بتوں کے حضور پیش کریں گے، اور اگر مادہ جنے گی تو اپنے پاس رکھیں گے. پھر اگر وہ نر و مادہ دونوں ایک ساتھ جنتی تو اس کو وسیلہ کہتے، اور ایسے نر کو بتوں کی نظر نہیں کرتے تھے. یعنی ایک حرمت یہ بھی تھی. حام اس سانڈ کو کہتے تھے جس کی صلب سے کئی پشتیں پیدا ہو چکی ہوتی، اسے بھی آزاد چھوڑ دیتے تھے. یعنی جب ایک لمبے عرصے تک وہ سانڈ کی حیثیت سے اپنی خدمات انجام دیتا رہتا تو ایک وقت ایسا آتا کہ پھر یہ کہا جاتا کہ اب یہ آزاد رہے گا. استاد امام لکھتے ہیں یہ سب عرب جاہلیت کی نظریں اور منتیں تھیں. اس قسم کے جانور آزاد چھوٹے پھرتے، جس گھاٹ سے چاہتے پانی پیتے اور جس کی چراگاہ میں چاہتے پھرتے. نہ ان کو کوئی روک سکتا تھا نہ چھیڑ سکتا. ان کو مذہبی تقدس کا ایسا درجہ حاصل تھا کہ ہر شخص ان کے چھیڑنے کے وبال سے لرزہ براندام رہتا. یعنی لوگ کانپتے رہتے کہ کہیں کوئی گستاخی نہ ہو جائے. یہ چونکہ نظر کر دیے گئے ہیں تو اگر چھیڑا تو فلاں بت ناراض ہو جائے گا، فلاں بزرگ ناراض ہو جائیں گے. اس طرح کے توہمات تھے. قرآن نے واضح فرما دیا کہ ان کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. یعنی یہ لوگوں کے اوہام ہیں، ان کی کوئی بنیاد دین میں نہیں ہے. اللہ نے ایسی کوئی بات مشروع نہیں فرمائی. شرعی حیثیت صرف ہدی اور قلائد کی ہے. یعنی جو جانور بیت اللہ کی نظر کیے جائیں، جن کا ذکر ہو چکا ہے، ہدی کے جانور جن کے گلے میں نظر کے پٹے ڈال دیے جاتے ہیں، وہ اللہ کے شاعر میں سے. یہ حیثیت اگر حاصل ہے تو انہی کو حاصل ہے. یہ چیزیں یعنی یہ صائبہ اور یہ بحیرہ اور یہ وسیلہ اور حام، یہ چیزیں صرف اوہام کی ایجاد ہیں جن کو شریعت کی طرف منسوب کرنا اللہ اور اس کی شریعت پر صریح اتہام ہے. یہ تہمت لگانا ہے. یہی وہ چیز ہے جس کو بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ بدعت کے معاملے میں اتنی سخت وعید کیوں ہے. کیوں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کل بدعت ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار. اتنی سخت وعید اس لیے ہے کہ بدعت اصل میں افتراء علی اللہ ہے. یعنی آپ اللہ پر تہمت لگاتے ہیں، اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، اپنی طرف سے کوئی بات کہنا. ابھی حال میں نے اس پر توجہ دلائی. ہمارے ہاں یہ معلوم ہے کہ چند مہینے پہلے امریکہ میں ایک بڑا طوفان آ گیا ان کے انتخابات کے موقع پر. تو بہت اطمینان کے ساتھ بعض لوگوں نے یہ لکھا کہ یہ در حقیقت جو شریعت کے قانون کا مزے کا اڑایا گیا ہے یا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی ہے، اس کی اللہ تعالیٰ نے سزا دی. تو میں نے اس وقت بھی یہ عرض کیا تھا کہ یہ بات آپ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی بات منسوب کرنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچیے آپ کے پاس اس کی دلیل کیا ہے. اب الہام تو کسی کو ہوتا نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نہیں آتی. تو یہ بات کہنا کہ یہ اللہ نے سزا دی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک بات کہنا ہے، اور اس کا حق ہم میں سے کسی کو نہیں ہے. جو لوگ عقل سے عاری ہیں انہوں نے احمقانہ چیزوں کو اللہ سے نسبت دے رکھی ہے. یعنی یہ بے عقلی کی، حماقت کی اور بیوقوفی کی بات ہوگی.
اور اگر جانتے بوجھتے کی جا رہی ہے تو پھر بہت بڑے جرم کا ارتکاب کیا جا رہا ہے. اس سے ہر مسلمان کو اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کچھ اتارا ہے اس کی طرف آؤ، یعنی یہ توہمات ان کے لیے شریعت بن چکے ہوئے ہیں، اللہ کی کتاب آ گئی. اب جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ تمہارے اوہام ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، آؤ اس بات کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے، یعنی اللہ کی کتاب کی طرف آؤ، اللہ کے پیغمبر سے پوچھو، اس کی طرف آؤ اور اللہ کے رسول کی طرف آؤ، تو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے. یہ استدلال ہے جس کو قرآن کسی حال میں بھی قبول نہیں کرتا. یعنی آپ یا تو اللہ کی کتاب کا حوالہ دیجئے، اللہ کے پیغمبروں کا حوالہ دیجئے، باپ دادا سے ایک چیز چلی آ رہی ہے، روایت بن چکی ہے، تو یہ اس بنیاد پر دین اور شریعت نہیں بن جائے گی. ہمارے ہاں بھی ایک پہلو سے یہ غلطی ہوتی ہے. یعنی بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں کہ دین کی ایک روایت ہمارے پاس ہے، اصل میں وہ فیصلہ کن ہوگی. فقہی اصطلاح میں اس کو ایک دوسرے طریقے سے بیان کر دیا جاتا ہے کہ اجماع فیصلہ کرے گا، یعنی لوگوں نے کیا مانا، کیا سمجھا. قرآن مجید اس میں سے کسی چیز کو بھی قبول نہیں کرتا. یہ دیکھیے کہ سب سے بڑی اور منظم روایت مذہبیات میں کیتھولک مسیحیت میں قائم ہوئی ہے، یعنی پاپائیت کا ادارہ وجود میں آ گیا، ہر چیز ریکارڈ پر ہے، کیا فیصلہ کب کیا گیا وہ روایت چلی آ رہی ہے. لیکن جب قرآن نازل ہوا تو اس پر 650 سال کم و بیش گزر چکے تھے، اس نے بالکل اٹھا کے پھینک دیا اس کو، یعنی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اصل چیز کیا ہے؟ آپ نے جو کچھ دین کے بارے میں کہنا ہے، اللہ کی کتاب موجود ہے، دلیل دیجئے. اور پھر ضمنی طور پر اگر کوئی بات کرنی ہے تو کسی روایت کو پیش کیجئے جس کی نسبت رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، یعنی ہم اطمینان کے ساتھ کہہ سکیں کہ یہ بات اللہ کے پیغمبر نے فرمائی ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہمارے لیے وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے. ارشاد فرمایا وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، کیا اس صورت میں بھی جبکہ ان کے باپ دادا کچھ نہ جانتے ہوں اور نہ راہ ہدایت پر رہے ہوں. یعنی ان کے باپ دادا کی نسبت تو کافی نہیں ہے کسی چیز کی طرف. پہلی چیز یہ ہے کہ ان کے باپ دادا کے علم کا منبع کیا ہے. دیکھیے پہلی بات یہ فرمائی کہ اگر وہ کچھ نہ جانتے، انہیں معلوم ہی نہ ہو کہ دین کیا ہے، شریعت کیا ہے، ایک وہم ہے جس کو انہوں نے دین اور شریعت کی صورت دے دی، تو اگر وہ بے علمی کی بنیاد پر اس طرح کی کوئی بات کہتے ہیں تو یہ کیا دلیل ہوئی. اور دوسرے یہ کہ اس کی کیا ضمانت ہے کہ وہ راہ ہدایت پر تھے، یعنی انبیاء علیہ السلام کی تعلیم ان کے پاس تھی، اس سے انہوں نے ابتدا کی. اس کے لیے کوئی سند چاہیے. تو قرآن مجید نے اس استدلال کو رد کر دیا ہے کہ روایت، اجماع، باپ دادا کا حوالہ، اسلاف کا حوالہ کوئی حقیقت نہیں رکھتا. یہ چیزیں ضمنی طور پر پیش کی جا سکتی ہیں، لیکن آپ کو اپنے مدعا کا اس بات کرنا ہے اللہ کی کتاب سے، اللہ کے پیغمبر کے ارشادات سے. سوال کے جواب میں اب آخر میں ایمان والوں کو توجہ دلائیے. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، ایمان والا تم اپنی فکر کرو. یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اگر اس بات کو نہیں سنتے، پیچھے جو دعوت دی ہے کہ تعالوا الی ما انزل اللہ والی الرسول، آؤ اللہ کی طرف، اللہ کے رسول کی طرف، یہ اگر اس دعوت پر کان نہیں دھرتے تو ان کو ان کے حال پر چھوڑو، تم اپنی فکر کرو. لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، تم راہ ہدایت پر ہو تو جنہوں نے گمراہی اختیار کر لی ہے وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑیں گے. یعنی مطلب یہ ہے کہ تم نے اگر اللہ کی ہدایت کو پا لیا، اس کے پیغمبر کا دامن پکڑ لیا، صحیح جگہ پر کھڑے ہو گئے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ براہ راست معاملات کو دیکھ رہا ہے. یہ اپنی گمراہی کی بنیاد پر جیسی جتھا بندی چاہتے ہیں کر لیں، تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے. الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب کو اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے.
وَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُم تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کرتے رہے ہو۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ان سب معاملات کا فیصلہ اب بارگاہ الہی میں ہوگا۔ بات واضح کر دی، حجت تمام کر دی، ہر چیز کی حقیقت لوگوں کے لیے مبرہن کر دی، تمہارا فرض پورا ہو گیا۔ اب اپنی فکر کرو، ہدایت پر رہو، اس پر استقامت کی دعا کرو، اس کے تقاضے پورے کرو، اپنی بات شائستگی اور تہذیب کے ساتھ کہتے رہو، تمہارا کام اتنا ہی ہے۔ فیصلہ کن، جواب تو خدائی کا جواب ہوگا۔ جتنی بات اس نے یہاں کہنی تھی کہہ دی، اب یہ اس کی بارگاہ میں مقدمہ پیش ہو جائے گا اور وہ فیصلہ کر دے گا کہ لوگ کیا کرتے رہے۔ اس پر بیان کا نوٹ ہے، اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی تھی کہ رسول کی حیثیت سے آپ کی ذمہ داری صرف حق پہنچا دینے کی ہے۔ یہ اسی طرح اب مسلمانوں کو تسلی دی ہے کہ تمہاری ذمہ داری بھی اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ نہ خدا کے پیغمبر کی ذمہ داری اس سے زیادہ کبھی رہی ہے کہ وہ لوگوں کو حق پر لے آئیں، فیصلہ کروا دیں، ضرور ہی لوگ مان لیں۔ نہیں، ان کا کام بھی یہی تھا کہ آپ نصیحت کریں، بات سمجھائیں، استدلال سے ذہن نشین کرانے کی کوشش کریں، بس آپ کا کام پورا ہو گیا۔ فرمایا کہ مسلمانوں کی ذمہ داری بھی ہے، یہ نہیں سمجھتے تو اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، بلکہ ان کے مزاج کا فساد ہے جو حقائق کی تکذیب کا باعث بن رہا ہے۔ یعنی یہ حقائق کو جھٹلا رہے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اب یہ حقائق کے تلاش کرنے والے رہے ہی نہیں، انہیں سچائی کی طلب ہی نہیں ہے، یہ اپنے توہمات سے نکلنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ یہ فیصلہ پہلے انسان کرتا ہے، اس کے بعد دعوت مؤثر ہوتی ہے، اس کے بعد استدلال دل میں اترتا ہے، اس کے بعد دل و دماغ کی گرہیں کھلتی ہیں، اس سے پہلے نہیں کھل سکتے۔ تم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی تو ان کے بارے میں پھر تم سے کوئی پرسش نہیں ہونی ہے۔ یعنی یہ موقع ہے اس آیت کا کہ مسلمانوں کو ان کی ذمہ داری کے لحاظ سے تسلی دے دی، تم نے اپنا حق ادا کر دیا، اب یہ معاملہ ان کا ہے اور ان کے پروردگار کا۔ اس کے بعد پانچویں اور آخری سوال کا جواب دیا ہے۔ اس پانچویں اور آخری سوال کی نوعیت کیا ہے، یعنی یہ کیسے پیدا ہوا، اس میں ایک نظر ڈال لیجئے۔ جب ان سوالوں کی ابتدا ہوئی تھی تو اس میں میں نے یہ بتایا تھا کہ یہ سوالات کیسے پیدا ہوئے، اور اس پانچویں اور آخری سوال کے بارے میں میں نے لکھا ہے کہ پانچواں اور آخری سوال کتمان شہادت کے اس رویے پر قرآن کے تبصرے سے پیدا ہوا ہے جو خدا کی شریعت اور آخری بعثت کے معاملے میں یہود و نصارہ اختیار کیے ہوئے تھے۔ اگر غور کیجئے تو یہ ساری کی ساری سورہ کیا بیان کرتی ہے؟ یہ بیان کرتی ہے کہ یہود و نصارہ کے پاس خدا کی گواہی تھی، خدا کی گواہی کو انہوں نے چھپایا۔ جب اس کے اظہار کا موقع آ گیا، جب یہ حکم دے دیا گیا کہ اب یہ گواہی بیان کی جائے، تو وہ اس کو بیان کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، یہ گواہی پیش کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ یہ گواہی کس چیز کے بارے میں تھی؟ خدا کی شریعت کے بارے میں تھی اور آخری بعثت کے معاملے میں تھی۔ یعنی اللہ کی جو شریعت قرآن مجید میں نازل ہو رہی تھی، وہی سب سے بڑھ کر یہ کہہ سکتے تھے یہ تو وہی دعوت ہے، وہی پیغام ہے، وہی انداز ہے، وہی اسلوب ہے، وہی احکام ہے۔ ظاہر ہے کہ کوئی فرق نہیں تھا، چھوٹی چھوٹی چیزوں کی تنقید کی جا رہی تھی، یا بعض احکام میں اطلاق و اجمال کے کچھ مسائل تھے، اپنی روح کے لحاظ سے یہ وہی شریعت تھی، تو وہ اس کی گواہی دینے والے بن سکتے تھے، لیکن انہوں نے اس گواہی کو چھپایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر تاکید کی کہ یہ گواہی اب تمہارے پاس آ گئی ہے تو تم یہ گواہی پیش کرو گے، سب کے سامنے پیش کرو گے، تمہیں کسی قوم کی دشمنی بھی اس پر آمادہ نہ کرے کہ تم بے انصافی کی بات کرو، خواہ دین کے معاملے میں ہو خواہ دنیا کے معاملے میں۔ تو یہ جب قرآن مجید نے بار بار توجہ دلائی تو لوگوں کو تشویش ہوئی کہ اس کے بعد وہ اپنی وصیت پر گواہی کے لیے کیا اہتمام کریں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جب خدا کی طرف سے گواہ ٹھہرائے گئے یہ خیانت کر سکتے ہیں، یہ اللہ کی گواہی تھی، جب اس کو دینے کے معاملے میں لوگ یہاں تک پستی میں اتر سکتے ہیں، تو ہم جو گواہ بناتے ہیں اور اس کی بنیاد پر اطمینان سے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، اس کا کیا معاملہ ہوگا؟
یہ سوال کس نوعیت کا ہے؟ میں نے یہ لکھا ہے کہ یہ ان سوالوں میں سے ہے جو کسی بات کے ذکر سے ذہن کے دوسری طرف منتقل ہو جانے سے پیدا ہو جاتے ہیں. یعنی سوالوں کی ایک نوعیت تو وہ ہے کہ وہ فی الواقع اس چیز سے نکل رہے ہوتے ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ کسی چیز کا ذکر کر رہے تھے، یعنی مثال کے طور پر آپ یہ بیان کر رہے تھے کہ یہ دنیا فانی ہے، اس میں تو بہرحال لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، اور سننے والے کا ذہن اپنے کسی عزیز کی موت کی طرف منتقل ہو گیا. یہ ذہن کا منتقل ہونے کا عمل ہے جس سے سوال پیدا ہو گیا ہے. یہ ایک بڑی نازک چیز ہے، اس کو سمجھ لینا چاہیے. تو یہ پانچویں اور آخری سوال کا جواب، پانچواں سوال کس طرح پیدا ہوا ہے اس کا جواب اب شروع ہو رہا ہے. اس کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے اس نوٹ میں. انبیاء رحم السلام کی گواہی سے متعلق جن حقائق کی یاد دہانی اس جواب کے آخر میں کی گئی ہے، اس سے واضح ہے کہ جس سوال کا یہ جواب ہے وہ کس طرح پیدا ہوا ہے. یعنی یہ بات کیسے معلوم ہوتی ہے؟ یہ بات اس طرح معلوم ہوتی ہے کہ پہلے گواہی کے بارے میں ضابطہ بیان کیا گیا ہے، یعنی وصیت کی گواہی جو یہاں زیر بحث ہے. اس کے بعد پھر انبیاء علیہم السلام کی جو گواہی قیامت میں ہے، جس کے لیے وہ مامور تھے، اس کی طرف روح سخن ہو گیا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ وہاں کیا صورت پیدا ہوگی، اور اس میں بالخصوص سیدنا مسیح علیہ السلام کی مثال پیش کی گئی ہے. تو یہ چیز خود اشارہ کر کے بتا دیتی ہے کہ یہ سوال کیسے پیدا ہوا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے. اصل میں جس شہادت کے منصب پر بنی اسرائیل فائز کیے گئے اور پھر بنی اسماعیل فائز کیے گئے، یہ شہادت جو یہاں زیر بحث ہے اسی کی ایک فرع ہے. تو اس شہادت سے سننے والوں کا، مخاطبین کا ذہن منتقل ہوا اور پھر سوال پیدا ہو گیا. اس سوال کا مطالعہ ہم اگلی نشست میں کریں گے. اب ان آیات کا ترجمہ سن لیجئے. ایمان والو، ایسی باتیں نہ پوچھا کرو جو اگر ظاہر کر دی جائیں تو تم پر گراں ہوں، اور ایسے وقت میں کہ قرآن نازل ہو رہا ہے تم انہیں پوچھو گے تو وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں گی. اس وقت تو یہ چیزیں اللہ نے معاف کر دی ہیں، اور اللہ بخشنے والا ہے، وہ بڑا بردبار ہے. تم سے پہلے ایک قوم نے اسی طرح کی باتیں پوچھیں، پھر انہیں کے منکر ہو کر رہ گئے تھے. تمہارے سوال کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے نہ کوئی بحیرہ مقرر کیا ہے، نہ صاحبہ، نہ وسیلہ، نہ حام، مگر یہ منکرین اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، اور اس میں زیادہ وہ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کچھ اتارا ہے اس کی طرف آؤ اور اللہ کے رسول کی طرف آؤ، تو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے. کیا اس صورت میں بھی جبکہ ان کے باپ دادا کچھ نہ جانتے ہوں اور نہ راہ ہدایت پر رہے ہوں؟ ایمان والو، تم اپنی فکر کرو. تم راہ ہدایت پر ہو تو جنہوں نے گمراہی اختیار کر لی ہے وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑیں گے. تم سب کو اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کرتے رہے ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین.